وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. یہ سورہ بقرہ چل رہا ہے. اس میں ابتدا کے اندر جیسا کہ میں ہر سبق کے شروع میں کہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا مانگی اور سورہ بقرہ میں اللہ نے ابتدا ہی کے اندر اس ہدایت کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ ہے ہدایت. یہ کتاب جو آگے تمہارے سامنے آ رہی ہے یہ کتاب ساری کی ساری ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے ایمان والے، اور دوسرے نمبر پر جو لوگ انکار کرنے والے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو کھل کر انکار کرنے والے کافر ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو بظاہر ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن ان کے دلوں میں کفر ہے، منافق. ان کا تذکرہ کیا اور پھر آگے مثالیں دے کر بیان فرمایا کہ دیکھو یعنی یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو لوگ دلوں کے اندر نفاق رکھتے ہیں، کفر رکھتے ہیں، ان کے اعمال کا کیا انجام ہوگا. اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی دعوت شروع ہوئی. ابتدائی دعوت توحید کی دی، یا ایھا الناس اعبدوا سے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود کو تسلیم کرو، اس پر دلائل قائم کیے. اور پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت اس ذیل میں دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ قرآن کو پیش کیا گیا کہ دیکھو یہ معجزہ جو ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوا یہ ان کے نبوت کی دلیل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ کہا گیا. اور پھر اس قرآن کریم کے دلیل ہونے پر دلیل قائم کی کہ اگر تم اس کو نہیں مانتے ہو تو تم اس کا مقابلہ کر کے دکھا دو، اس کے مقابلے میں کچھ اور صورتیں لا کر دکھا دو. اگر تم نہیں لا سکتے اور ہرگز نہیں لا سکتے، چیلنج بھی دیا اور غیرت بھی دلائی کہ تم اگر نہیں کر سکے، اور آگے کہا تم کر ہی نہیں سکتے، لن تفعلوا، تو پھر دیکھو تم اس کا انکار کر کے اس آگ کا ایندھن مت بنو جس کا ایندھن جو ہے لوگ اور پتھر ہوں گے. پھر ایمان والوں کو بشارت دی گئی کہ دیکھو ایمان والوں کے لیے بشارت ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جس میں ہمیشگی کے باغات ہیں. گزشتہ سبق کے اندر اس کی تفصیل گزر گئی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں دلائل قائم کیے کہ دیکھو تم آخرت کا انکار کیسے کر سکتے ہو، آخرت کی دعوت بھی دے دی، تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، تم تھے ہی نہیں، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تو جب تم نہیں تھے تب اللہ نے تمہیں بنا لیا، اب جب تم ہو گئے تو پھر دوبارہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے.
تم آخرت کا انکار اس لیے کرتے ہو کہ تم کہتے ہو ہم مٹی ہو جائیں گے اور دوبارہ کیسے بنائے جائیں گے۔ اللہ پاک فرما رہے کہ تم جب تھے ہی نہیں تو اس نے تم کو بنا دیا، جب تم ہو گئے تو پھر تمہارا دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے۔ اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ بھی بنایا، پھر تم پر موت بھی طاری کرے گا اور پھر تم کو دوبارہ اٹھائے گا، اللہ کے سامنے تم پیش ہو، اور پھر اللہ کی قدرت پر دلائل قائم کرنا، سیدھے سیدھے دلائل کہ تم زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، یہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے اور سب اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ کیا کوئی اور ہے جس نے یہ بنائے ہوں یہ ساری چیزیں؟ کوئی اور تمہیں کوئی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی اور نے یہ بنائی ہو؟ کوئی اور ان کو بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا، اللہ نے بنائی ہے۔ اس لیے اللہ کی قدرت کو مانو اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو۔ یہ سارا بیان گزشتہ سبقوں کے اندر گزرا۔ ظاہر ہے گزشتہ آیتوں میں آخری آیت جو تھی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہیں جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے یہ سب بنایا، اللہ نے بنایا۔ اللہ نے اپنے نعمتوں کا تذکرہ کر کے اپنے وجود اور وحدانیت پر دلائل قائم کی۔ نعمتوں کا تذکرہ، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے بنایا، اور کوئی ہے ایسا جو ان آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہو؟ جب کوئی نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے تو پھر تم اللہ کو مانو، اور یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا۔ تم ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، سورج سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو، چاند سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو، ستاروں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو، یہ تو آسمان کے اندر اوپر ہے۔ زمین کے اندر دیکھو، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے سخت بھی کر دیا، نرم بھی کر دیا، اور زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا، اس سے تم کیا کیا فائدے اٹھاتے ہو؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی ظاہری نعمتیں وہ ہیں جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اور یہ مادی نعمتیں۔ اب آج کا سبق ہے جس میں انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کر کے انسان پر اپنے نعمتوں کا تسلسل بیان فرمایا ہے آگے چل کر۔ یعنی کہ دیکھو یہ بھی اس کی نعمت ہے، اور یہ اس کی کیسی معنوی اور روحانی نعمت ہے کہ دیکھو اللہ نے جب تمہارے یعنی باپ پہلے انسان آدم علیہ السلام جب ان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اور ظاہر ہے اللہ کے علم ازلی میں تو شروع سے ہی تھا، لیکن اس ارادے کو ظاہر فرمایا فرشتوں کو۔ یہ نہیں کہ اللہ نے اب کوئی ارادہ کیا تھا کہ میں انسان کو بنانے والا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے اس ارادے کو ظاہر فرمایا، اس ارادے کو ظاہر فرمایا۔ تفصیلات میں ترجمے کے ذیل میں انشاءاللہ ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن مختصراً یہ بات سمجھ لیجیے کہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے کیوں ظاہر فرمایا؟ کیا کوئی فرشتوں سے مشورہ لینا تھا؟ مشورہ تو وہ لیتا ہے کہ جس کو معلوم نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اللہ پاک تو کوئی مشورہ لینے والے تھے نہیں کہ فرشتوں سے مشورہ لیتے، یا مشورہ وہ لیتا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں، تو مشورہ دو بنیادوں پر ہوتا ہے، یا تو اس لیے ہوتا ہے کہ جناب 10 آدمی مل کر جب بیٹھیں گے تو بہت اچھی صورت نکلے گی، ایک آدمی کا علم محدود ہوگا، 2 کا ان سے زیادہ ہوگا، 3 کا اس سے اور زیادہ ہوگا، اور 10 کا ان سے اور زیادہ ہوگا، اس لیے زیادہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی، اس لیے مشورے کا حکم دیا گیا۔ ایک آدمی یعنی فیصلہ کرے گا تو وہ تو محدود ہی علم کے بنیاد پر کرے گا، 2 کا ان سے زیادہ علم ہے ہوگا تو محدود ہے۔ تو اللہ کے لیے ایسا کوئی مسئلہ تو تھا نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ کیا کیا خرابیاں ہو سکتی ہیں یا کیا نہیں ہو سکتی، اس نے فرشتوں سے پوچھا۔ یا مشورہ اس لیے ہوتا ہے کہ 4-5 آدمیوں کی شراکت داری ہوتی ہے۔ مثلا ایک گھر کے اندر ہم 4-5 افراد ہیں، ہم آپس میں مشورہ اس لیے کرتے ہیں کہ 5 کے حقوق ہیں، 5 کا حق بنتا ہے۔ یہ جیسے پارلیمنٹ ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر مشورہ ہوتا ہے اس لیے کہ اہل پارلیمنٹ کے حقوق ہیں کہ ان سے مشورہ کیا جائے۔
اب یہاں کسی کا تو اللہ کے سامنے حق بنتا ہی نہیں، اللہ کے سامنے کسی کا استحقاق تو ہے ہی نہیں کہ کوئی کہے جی مجھ سے پوچھا ہی نہیں آپ نے، تو آپ ہوتے کون ہیں اللہ کے سامنے؟ اللہ کے سامنے کسی کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے کیوں ظاہر فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اذ عربی میں جب کہا جاتا تو اس کے معنی ہے اذکر، یاد کرو وہ وقت، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ یاد کرو وہ وقت، اذ بے معنی اذکر، اور اس وقت کو یاد کرو جب، تو عام طور پر یعنی اذ جاءنی، جب وہ میرے پاس آیا، عام طور پر اذ جب کے معنی میں آتا، شرط کا لفظ ہے، حرف ہے، تو یہاں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تمہارے پروردگار نے، کیا کہا؟ کس سے کہا؟ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ إِنِّي جَاعِلٌ، بے شک میں بنانے والا ہوں، جاعل اس میں فاعل ہے یعنی بنانے والا ہوں، کیا؟ فی الارض، زمین میں، خلیفہ، اپنا نائب، خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، اور جب کوئی کسی کا نائب ہوتا ہے تو اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ یعنی وہ مثلا میں کسی کو اپنے اس مسلح پر نائب مقرر کرتا ہوں تو اس نائب کا کام کیا ہے کہ میری جگہ میرے کاموں کو، میرے امور کو انجام دے، اور میں اس کو جو کہوں گا اس طرح سے انجام دے، تب نیابت پوری ہوگی۔ اگر وہ اپنی مرضی کے مطابق انجام دے گا تو وہ نائب نہیں بلکہ وہ باغی ہے، اس کو باغی کہا جائے گا۔ تو نائب کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ، جو اصیل وکیل جو ہوتا ہے اصیل کا، وہ اس اصیل کے مرضی اور منشا کے مطابق اس کے لیے کام کرتا ہے۔ مثلا میں کسی کو وکالت دے دوں میرے لیے یہ گھر خرید لو، تو وہ اس گھر کو خریدنے میں میرے نفع کو پیش نظر رکھے گا اور مجھے نقصان سے بچائے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس پر لازم ہے، اس لیے کہ یہ وکالت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح یہ نیابت کی بھی ذمہ داری ہے کہ میں کسی کو کسی کام میں نائب بناؤں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو دیانتداری کے ساتھ کرے اور اس طریقے پر کرے جو میرا منشا ہے، میری مرضی ہے، اس کے مطابق کرے۔ یہ کہتے ہیں خلیفہ کو نائب۔ اب اللہ نے فرمایا کہ دیکھو زمین تو بنا دی تھی، زمین بن چکی تھی اور فرشتے بھی پیدا ہو چکے تھے، جنات بھی یہاں سے ہو کے گزر چکے تھے، زمینوں سے بگا دیے گئے تھے، یہ ساری مخلوقات پیدا ہو چکی تھی۔ ان کے بعد اب انسان کو پیدا فرما رہے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب۔ تو گویا مخلوقات میں سب سے آخر کے اندر کہتے ہیں جمعے کے دن شام کو تکمیل ہوئی اس سارے 6 دنوں کی، یعنی اللہ نے آج قرآن میں آگے آئے گا کہ آپ نے اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں یہ سارا نظام قائم فرمایا۔ اب وہ 6 دن کیسے تھے؟ وہ اللہ کے علم کے مطابق، اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ، یہ اس بیعت کا حصہ نہیں ہے، جب آئے گا تو تب عرض کریں گے کہ اللہ کے نزدیک وہ دن 6000 سال کے برابر۔ تو ان 6 دنوں کے آخر میں جمعے کے دن شام میں اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، سب سے آخر میں، اور اس سے پہلے فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کو ظاہر فرمایا۔ ارادہ ابھی کا نہیں تھا، ارادہ تو آسمان اور زمین کے پیدائش سے پہلے کا تھا، اللہ کے علم ازلی میں تھا، لیکن ظاہر فرمایا۔ ظاہر ہے فرشتوں کو تو کوئی غیب کا علم نہیں،